میرے قریب مت آنا، حفیظ چیخ رہا تھا۔ اچانک حفیظ کا سر چکرانے لگا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ حفیظ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا اور وہ سایہ اب بھی اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہاں ساحل نے گاڑی میں اپنی کہانی شروع کی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ ایسے ہی میں جنگل میں سے گزر رہا تھا تو میرے سامنے شیر آ گیا۔ شیر نے مجھے دیکھا، میں نے شیر کو دیکھا۔ پھر کیا ہوا؟ فجر نے پوچھا۔ پھر کیا ہونا تھا، میں بھاگ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی معصوم جانور میرے ہاتھ سے مر جائے، ساحل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچانک ایک طرف سے سرمد بھاگتا ہوا آیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ اس کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ تمہیں کیا ہوا ہے اور حفیظ کہاں ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ وہ حفیظ میرے ساتھ ہی تھا، پتہ نہیں کہاں رہ گیا۔ ابھی تو میرے ساتھ تھا، بالکل ساتھ ہی آ رہا تھا، سرمد سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ فجر پانی دو، ساحل نے فجر سے کہا تو فجر نے پانی کی بوتل سرمد کی طرف بڑھا دی۔ لو پانی پیو اور آرام سے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، ساحل نے کہا تو سرمد نے پانی کی بوتل کو منہ لگا لیا اور پانی پیا۔ ہاں اب آرام سے بتاؤ، ساحل نے سرمد کو کہا۔ فجر اور ثانیہ بھی سننے کے لیے بے چین تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ سرمد اتنا گھبرایا ہوا ہے اور حفیظ غائب ہے۔ وہ ہم نے ایک درخت پر 5 لاشیں دیکھیں، وہ بالکل ہم پانچوں جیسی تھیں، سرمد نے کہا۔ ہمارے جیسی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیچھے سے ثانیہ بولی۔ میں نے جو دیکھا وہ بتا رہا ہوں، سرمد نے کہا۔ اور حفیظ کہاں ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی تھا، ہم لاشوں کو دیکھ کر ڈر گئے اور واپس بھاگے۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی آ رہا تھا، پتہ نہیں کہاں پیچھے رہ گیا، سرمد نے جواب دیا۔ سرمد کافی ڈرا ہوا تھا۔ تم یہاں رکو، میں دیکھتا ہوں، ساحل نے کہا اور گاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ نہیں، ہم دونوں جاتے ہیں، باہر خطرہ ہے، سرمد نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں گاڑی کو لاک کر لو اور جب تک ہم نہ آئیں تم دونوں میں سے کوئی گاڑی سے باہر نہیں آئے گا، ساحل نے کہا اور دونوں ایک طرف چل دیے۔ فجر اور ثانیہ دونوں ڈری ہوئی تھیں، انہوں نے گاڑی کو لاک کر لیا۔ فجر بہت زیادہ حساس لڑکی تھی، اس لیے وہ کچھ زیادہ ہی ڈر گئی تھی، وہ منہ میں آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ سرمد اور ساحل دونوں ایک ساتھ حفیظ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ سرمد ساحل کو لے کر اس درخت کے پاس آ گیا تھا جہاں اس نے لاشیں دیکھی تھیں، مگر اب یہاں کچھ نہیں تھا۔ میرا یقین کرو، یہیں لاشیں لٹکی ہوئی تھیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں، سرمد نے کہا۔ اگر لاشیں ہوتیں تو اب بھی یہاں ہی ہونی چاہیے تھیں، تمہاری آنکھوں کو ضرور کوئی دھوکا ہوا ہے، صرف وہم تھا اور کچھ نہیں، ساحل نے کہا۔ سرمد ساحل کی باتوں سے مطمئن نہیں ہوا تھا، مگر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ لگتا ہے حفیظ ہمیں جان بوجھ کر ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، ساحل نے کہا۔ حفیظ یار جہاں بھی ہو جلدی باہر آؤ، یار ہم لیٹ ہو رہے ہیں، بس کرو مذاق، اتنی دیر کا ہی ہوتا ہے، ساحل اونچی اونچی آواز میں کہہ رہا تھا، مگر ان باتوں کا کوئی جواب نہیں آیا۔ ساحل کے ہاتھ میں ہائی پاور ٹارچ تھی اور اس کی کافی روشنی تھی۔ ساحل کو ٹارچ کی روشنی میں ایک گھڑی نظر آئی۔ سرمد دیکھو، یہ تو حفیظ کی گھڑی ہے جو تم نے اسے اس کی برتھ ڈے پر دی تھی، ساحل نے گھڑی کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، یہ وہی گھڑی ہے، ضرور حفیظ بھی یہیں کہیں ہوگا، سرمد نے کہا۔ اب وہ دونوں اسے اونچی اونچی آواز میں نام لے لے کر بلا رہے تھے۔ ساحل کو ٹارچ کی روشنی میں خون کی بوندیں نظر آئیں جو کہ ایک لائن میں ایک طرف کو جا رہی تھیں۔ سرمد یہ دیکھو خون، ساحل نے سرمد کو کہا۔ وہ دونوں اس خون کے پیچھے پیچھے جانے لگے، مگر اگلا منظر دیکھ کر ان دونوں کا دل دھک سے رک گیا۔ ان کا جسم خوف کی شدت سے کانپ رہا تھا، انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ان کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ ساحل اور سرمد پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس خوفناک منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک درخت پر ان کے دوست حفیظ کی لاش الٹی لٹکی ہوئی تھی اور ایک عورت اس کے پاس کھڑی تھی اور ایک خنجر سے حفیظ کے جسم کو چیر رہی تھی۔ اس عورت نے حفیظ کے کھلے ہوئے سینے میں ہاتھ ڈال کر اس کا دل نکالا اور کھانے لگی۔ اس عورت کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ دونوں واپس بھاگے۔ اب ان کا دوست حفیظ ان میں نہیں رہا تھا، وہ اس کا جتنا بھی افسوس کرتے کم تھا، مگر اس وقت انہیں اپنے اور دوسروں کی جان بچانی تھی، اس لیے وہ بھاگ کر جا کر گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی چلا لی۔
فجر اور ثانیہ بار بار پوچھ رہی تھیں کہ کیا ہوا ہے اور حفیظ کہاں ہے، مگر وہ دونوں خاموش تھے۔ تم لوگ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کہاں ہے حفیظ؟ ثانیہ نے چیختے ہوئے کہا۔ حفیظ اب ہم میں نہیں رہا، ساحل نے آہستہ سے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ثانیہ نے بڑبڑاتے ہوئے پوچھا۔ مطلب کہ جنگل میں ایک ڈائن ہے جس نے حفیظ کو مار دیا ہے اور اب ہمیں بھی مارنے کی کوشش کر رہی ہے، اس دفعہ سرمد نے جواب دیا۔ اچھا، اب تم لوگ کچھ بھی بکواس کرو گے اور ہم مان جائیں گی؟ ثانیہ چلا رہی تھی، مگر فجر بالکل خاموش سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میرا یقین کرو، سرمد باقاعدہ رو پڑا تھا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ثانیہ نے بھی رونا شروع کر دیا۔ ان دونوں کو دیکھ کر فجر نے بھی رونا شروع کر دیا تھا۔ یار تم لوگ تھوڑے حوصلے سے کام لو، اس وقت ہمیں اپنی حواس کو بحال رکھنا ہوگا اور جلد سے جلد اس جنگل سے نکلنا ہوگا، ساحل نے کہا۔ چلو اب رونا بند کرو، رونے سے کچھ نہیں ملے گا، ساحل نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ سرمد تو چپ کر گیا تھا، مگر فجر اور ثانیہ بہت زیادہ ڈر گئی تھیں اور چپ نہیں کر رہی تھیں۔ ساحل تیز رفتاری سے گاڑی کو چلا رہا تھا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح جلد سے جلد یہاں سے نکل جائے۔ اچانک ان کی گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ رئیس نے بار بار اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کیا مصیبت ہے، اسے بھی ابھی بند ہونا تھا، رئیس نے کہا۔ میں باہر جا کر چیک کرتا ہوں، تم لوگ یہیں رکو، ساحل نے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ باہر جاتا ہوں، سرمد نے کہا، اور وہ دونوں گاڑی سے باہر آ گئے۔ ساحل گاڑی کو چیک کرنے لگا، مگر گاڑی بالکل ٹھیک تھی۔ گاڑی تو بالکل ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیوں اسٹارٹ نہیں ہو رہی۔ ایک دفعہ پھر گاڑی اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ساحل نے کہا، اور وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ مگر بار بار کوشش کرنے کے باوجود گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک چھناکے کی آواز آئی اور گاڑی کی ونڈ اسکرین خون سے بھر گئی۔ ان سب نے چیخیں مارنی شروع کر دیں۔ یکدم سامنے سڑک پر اوپر سے حفیظ کی لاش گری۔ وہ سب بہت گھبرا گئے تھے۔ ساحل بار بار گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ فجر اور ثانیہ اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھیں۔ اچانک ان کے ارد گرد دھواں سا ہونے لگا۔ تھوڑی دیر میں ہی دھواں بہت زیادہ پھیل گیا تھا۔ دھوئیں میں انہیں سامنے ایک عورت کا سایہ نظر آیا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسد اور اکرم ایک ساتھ اکرم کے گھر میں موجود تھے۔ دونوں پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ ہم نے انجانے میں کسی شیطانی طاقت کو آزاد کر دیا ہے، اکرم بولا۔ مجھے بھی اس بات کا احساس ہے، یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے اور ہمیں ہی اس غلطی کو ٹھیک کرنا ہے، اسد بے چینی سے بولا۔ ہمیں ضرور ڈاکٹر خاور سے ملنا چاہیے۔ اگر پورے پاکستان میں شیطانی طاقتوں کو جاننے والا کوئی ہے تو وہ ڈاکٹر خاور ہی ہیں، اکرم نے جواب دیا۔ ہاں بالکل، ہمیں جلد سے جلد ڈاکٹر خاور سے ملنا چاہیے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اسد نے جواب دیا۔ اکرم نے ڈاکٹر خاور سے فون پر بات کی اور اپنے آنے کے متعلق بتایا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ دونوں ڈاکٹر خاور کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اکرم نے ڈاکٹر خاور کو سارا واقعہ بتایا۔ یہ سب کہیں پہاڑی والے جنگل میں تو نہیں ہوا؟ ڈاکٹر خاور نے استفسار کیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ سب وہاں ہی ہوا ہے، وہاں ہی کھدائی کا کام ہو رہا تھا، اکرم نے جواب دیا۔ تو ضرور وہ روحی ہوگی جسے تم لوگوں نے نادانی میں آزاد کر دیا ہے، ڈاکٹر نے پریشانی سے کہا۔ کون روحی؟ اسد نے حیرانی سے پوچھا۔ روحی ایک لڑکی تھی جو کالا جادو کرتی تھی۔ اس نے شیطانی طاقتوں کے حصول کے لیے بہت سے بے گناہوں کا خون بہایا تھا۔ وہ ایک ڈائن بن گئی تھی، مگر جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو خدا ہر فرعون کے لیے موسیٰ بھیجتا ہے۔ سارے گاؤں والے اس وقت کے ایک بابرکت بزرگ کے پاس گئے اور مدد کی درخواست کی، اور بزرگ نے اس ڈائن کو ایک تابوت میں بند کر کے زمین میں دفن کر دیا تھا، مگر تم لوگوں کی وجہ سے وہ اب پھر آزاد ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے تفصیل سے بتایا۔ اکرم اور اسد دونوں غور سے ڈاکٹر کی باتوں کو سن رہے تھے۔ ہم اپنی غلطی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، کسی طرح بھی آپ ہماری مدد کریں، اکرم نے کہا۔ وہ بہت طاقتور ہے، میں تم لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ اسد اور اکرم کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ سب لوگ گاڑی سے نکلو اور بھاگو، ساحل نے کہا۔ سب لوگوں نے گاڑی کے دروازے کھولے اور ایک طرف کو بھاگ گئے۔
جنگل میں وہ سب بنا سوچے سمجھے ایک طرف کو بھاگے جا رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، بس وہ اس جائنٹ سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جب تک جنگل میں روحی ہے وہ جنگل سے باہر بھی نہیں جا سکتے تھے، اور ان پر موت بھی لازم تھی۔ انہیں مرنا تھا اور ضرور مرنا تھا۔